اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کریں گے۔ الا الذین، مگر یا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں گے، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کریں گے، جو چھپاتے تھے اس کو واضح کریں گے، وبینوا، اس کو واضح کریں گے، فاولئک اتوب علیہم، تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا۔ یہ بات ہماری پیچھے سے ہو رہی ہے، جو ہم نے آیت پہلے پڑھی تھی نا 158 نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر بتائے۔ اللہ تعالیٰ کے شاعر کو یاد کرو، جو صفا اور مروہ ہے، اللہ کے شاعر ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، بیت اللہ ہے یا اس کی نشانیاں ہیں، یا اور نہیں ہے گناہ تم پر، تم حج کرو یا عمرہ کرو، کہ تم طواف کرو۔ اور جو اس کو بلائی سے کرے گا، خوش دلی سے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قدرداں ہیں اس کو اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر آگے بات یہ بتائی گئی تھی 159 آیت سورہ بقرہ میں، ان الذین یکتمون ما انزلنا، جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے اتارا ہے، واضح تعلیمات اور واضح ہدایات، من بعد ما بینہم، ان کو واضح ہو گئے، یعنی جو آدمی ایمان لے آیا، اس کو سمجھ بھی ہے اس چیز کی اور اس کے لیے واضح بھی ہے، ما بیناہ للناس، جو ہم نے واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے، فی الکتاب، اس کے باوجود، سمجھ ہونے کے باوجود آدمی کو سمجھ آئے تو وہ اس کو چھپاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، خالص زبانی کلامی کام کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، اللہ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ جو بھی انسان، یہ کتاب ہدایت پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ہے، جو بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی بات کو چھپائے گا، پہلی امتوں میں سے، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ سبق اس میں، جو چھپائے گا اللہ کی واضح بات کو نہیں بتائے گا، چھپائے گا، وہ ایسے اس کی تعویلات مختلف کرے گا، اس پر لعنت ہوتی ہے اللہ کی اور اس کے لعنت کرنے والوں کے، پھر آگے پھر لعنت ایک آئے گی۔ یہ دیکھنا ہم نے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے، وہ جو لوگ توبہ کر لیں گے، یعنی یا اللہ جو ہم سے غلطی ہوئی اللہ سے ہمیں معاف کر دے، اور اپنی اصلاح کریں گے کہ جو انہوں نے خرافات کی ہیں، اللہ سے گریہ زاری کریں گے، معافی مانگیں گے، اور عملاً اس کو اوپر اعلان وہ توبہ کریں گے، وہ بیانوں، اور واضح کریں گے، وہ واضح اس کو کریں گے جو انہوں نے چھپایا تھا، بھئی ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم توبہ کر دیں، ہم گناہ گار تھے، ہم غلط تھے۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ان کی توبہ قبول کی جائے گی، ان کے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے، جو اس کی طرف آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقام میں کہتے ہیں، اگر تھوڑا سا بندہ میری طرف آئے تو میں اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں، جو تھوڑا چل کر ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ آگے والی آیت تھی 160 نمبر آیت تھی، اب 161 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ یہ دوبارہ بات لعنت والی بتا رہے ہیں۔ پہلے تو وہ لعنتی ہو گئے بندے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، واضح ہونے کے بعد ہدایت کو، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو، واضح ہدایت کو، اور زبانی کلامی کہتے ہیں اور عملاً کام نہیں کرتے۔ دوسرا، آگے بات پھر آ رہی ہے 161 نمبر آیت میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی توبہ قبول ہوگی جو واپس آئیں گے، جو توبہ کریں گے۔ جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان الذین کفروا وماتوا، اور اس حال میں مر گئے جن لوگوں نے انکار کیا، معلومات ہونے کے باوجود۔ کافر وہی ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے اور انکار کرتا ہے۔ آگے فرمایا وہ ماتوا، اور مر گئے، اور اسی حال میں مر گئے، وہم کفار، اس حالت میں مرے کہ وہ اس حالت میں کافر تھے۔
آگے پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں بتا رہے ہیں 161 نمبر آیت سورہ بقرہ میں، اولئک علیہم لعنت اللہ، پہلے تو سب لوگوں کی تو لعنت تھی، یہی ہیں وہ لوگ علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، بے رحمتی ہے ان کے اوپر، والملائکہ، اب فرشتے بھی شامل ہو گیا، والناس میں اجمعین، تمام کائنات کے لوگوں کی بھی اس پہ اوپر لعنت ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو چھپائیں گے، اس کی تعلیمات کو چھپائیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ واضح ہونے کے باوجود ان کو چھپاتے ہیں، کتاب میں ہے، اور ہمارے جو رہبر رہنما جو لوگ ہیں وہ بھی چھپائیں گے۔ آدمی کو، انسان کو بذات خود بھی پتہ ہوتا ہے، وہ بھی اتنا کچا نہیں ہو تو وہ بھی عالم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں شعور اور ایک فیصلہ کن رکھنے والی جو ضمیر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور وہ اس کو بتا رہا ہے تم غلط کر رہے ہو، تم صحیح کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی نہ انہوں نے توبہ کی اور توبہ نہ کی، اور ان کے اوپر لعنت ہوگی اللہ تعالیٰ کی بھی، فرشتوں کی بھی، اور والناس اجمعین، تمام جہانوں کی۔ اور کیا ہوگا؟ خالدین فیہا، اور وہ رہیں گے اس میں، اس لعنت کی کیفیت میں ہمیشہ ہمیشہ، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان پر عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا، ذرا تھوڑی سی چھٹی آج ایک دن ہلکا کرنا ہے یا تھوڑا سا کرنا ہے، ولا ہم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ ایک مقامات پہ آتا ہے جو لوگ کافر ہوں گے، جو لوگ وہاں جہنم میں، وہ بلائیں گے، وہ کہیں گے ہمارے لیے ایک دن، یعنی تھوڑا سا عذاب کم کر دو، وہ کہے گا یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری لانی چاہیے، اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ جو کوئی بات پوچھے اس بات کو اچھے طریقے سے اور واضح طریقے سے دوسرے کو بتانا چاہیے۔ اگر نہیں بتائیں گے تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اپنا محاسبہ ہمیں خود کرنا چاہیے۔ پھر آگے جو 163 نمبر آیا تو اس کی ہم پھر بعد میں تشریح سوچیں گے۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں نے توبہ نہیں کی، ایک قوم کا صرف اللہ رب العزت نے ذکر کیا، وہ کون سی قوم تھی؟ اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلولا کانت قریۃ، ایسا کیوں نہیں ہوتا جو قریہ ہے، جو لوگ رہنے والے ہیں، آمنت فنفعہا، ایمان ہو، ایمان لے آئیں اور اس پر عمل کریں، الا قوم یونس، سوائے یونس کی ایک قوم ہے پوری دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے، انہوں نے توبہ کی، گڑ گڑائے، لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب الخزی فی الحیات الدنیا، اور جب وہ ایمان لائے تو ہم دنیا کی زندگی میں ان کے اوپر جو رسوائی والا عذاب تھا ہٹا دیا، کشفنا ہٹا دیا، عنہم ان سے رسوائی والا عذاب، ومتعناہم الہین، ہم نے ان کو ایک ٹائم کے لیے مہلت دی، یعنی اس دنیا والی زندگی میں بھائی اب تم اچھے کام کر لو۔ جو آدمی توبہ کرتے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم دیتا ہے، بھائی تم اچھے کام کر لو، اگر تم نے سچی توبہ کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک بات اور بتا دیتے ہیں، ہمیں سمجھ لینی چاہیے، ہمارا جو اختیار آتے ہیں اس کی اختیار کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اگر تمہارا رب چاہتا لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ، تو ایمان لے آتے ہیں من فی الارض، جو بھی زمین میں ہیں، کل کے کل، کلہم، پھر کل اللہ تعالیٰ کہ کلہم، پھر آگے جمیعاً پھر بھی کل کہا ہے، آمنا من فی الارض، جو زمین میں ہے سب کے سب، کلہم، پھر جمیعاً، یعنی جتنے بھی کائنات کے لوگ ہیں سارے کے سارے مان لے آتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں افانت تکرہ الناس، کیا تم لوگوں کو مجبور کرے گا، حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک وہ ایمان لانے والے بنے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے تھوڑے سے اختیارات کے باوجود یہ تم کر سکتے ہو، تم نہ بھی کرو میں تمہیں کرنے دوں گا، تمہیں ٹائم دوں گا، یہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اس میں بھی یہ بتایا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قوم کے یونس کے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں متعناہم الہین، ہم نے ان کو ٹائم دیا، ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک ٹائم تک۔ جس طرح یہ آسمان اور دنیا میں جو بنے ہوئے ہیں نا، ان کے لیے بھی ٹائم ہے، وقت ہے، انہوں نے فنا ہو جانا ہے۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ
اور اس کی رحمت سے برحمتی میں نہیں ہونا چاہیے، یہ غور و فکر کرنے والی بہت بڑی بات ہے۔ اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی یہ باتوں کو نہیں معلوم ہونے کے باوجود پھر توبہ بھی نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ بات بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ان پر لعنت ہو کہ اللہ کی، فرشتوں کی، تمام جہان کے لوگوں کی۔ تو بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، ہم ان آیات کو 3 آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، تو ان کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کو غور اور خوف سے پڑھیں، اس کو زبانی قولی اس کا اقرار نہ کریں بلکہ عملاً اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔